الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلفی وحسن مآب۔ یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کچھ حساب نہیں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑے قرب کا مقام ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیت مبارکہ 40 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور یہاں میں یہ رکوع بھی مکمل ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوازشات جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر کی گئیں، تفصیل سے اس کا ذکر 3-4 دن سے چل رہا ہے۔ یہاں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطائیں ہیں، یہ ہماری آپ پر خاص رحمتیں اور عطائیں ہیں جو ہم نے آپ کے لیے اس قدر وسیع فرما دی۔ ہم نے ہواؤں کو آپ کے تابع فرما دیا، ہم نے ہواؤں کی رفتار کو آپ کے مزاج کے مطابق فرما دیا، ہم نے جنات کو آپ کے تابع فرما دیا، سرکش جنات کو ہم نے آپ کے تابع فرما دیا، سارے پرندوں کو آپ کے تابع فرما دیا، اور ایک ایک جاندار وہ آپ کے حکم کے تحت چلتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے؟ ھذا عطاؤنا، اے پیارے نبی علیہ السلام، یہ ہماری عطا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت سے نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارے عقائد میں، مسلمانوں کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ نبوت یہ کسبی چیز نہیں بلکہ وہبی ہے۔ کسب اور وہب ایک اصطلاح ہے جو شریعت میں استعمال ہوتی ہے۔ وہب اور کسب کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ محنت کر کے حاصل کر لیتے ہیں اسے کسب کہتے ہیں۔ آپ نے محنت کی، آپ نے بہت کوشش کی، اور آپ کو کوئی چیز اللہ نے عطا کی تو اسے کسب کہا جاتا ہے۔ اور وہبی چیز وہ ہوتی ہے جس کے لیے آپ نے کوئی محنت نہیں کی، وہ سراسر اللہ کی عطا ہوتی ہے، اسے وہبی چیز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جناب بچہ ہے، وہ پیدائشی طور پہ ماشاءاللہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی جناب اسی طرح ہے کہ وہ بچہ پیدائشی طور پہ وہ نہ کسی سے کوئی زیادہ سیکھتا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کچھ بیچارے محنت کر کے بھی نہیں سیکھ پاتے، اور کچھ ویسے لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، لوگوں کے مزاج کے مطابق جو خوبصورتی کا رنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اسے وہب کہتے ہیں۔ تو نبوت یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسب سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، نہ یہ سجدوں سے ملتی ہے، نہ یہ تلاوتوں سے ملتی ہے، نہ یہ جناب غاروں اور جنگلوں میں عبادات کرنے سے ملتی ہے، نہیں، یہ رب کی عطا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اسے نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہوں۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ھذا عطاؤنا، اے پیارے سلیمان علیہ السلام، یہ آپ کو نبوت کا ملنا، یہ ساری نعمتوں کا ملنا، یہ محض ہماری جانب سے وہبی چیز ہے، آپ کی کسبی نہیں ہے، کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا کر دی، اور اس نعمت کا آپ ہماری بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کیجیے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی انسان پر نعمتیں بے شمار ہیں، بے شمار اس کی نعمتیں ہیں ہر انسان پر۔ اس کائنات میں کوئی ایک ایسی زیرو چیز نہیں ہے اس پوری کائنات میں جس پر اللہ کی بے پناہ عطائیں ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی صاحب علم ہے، کوئی علم کے بغیر جاہل ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار عطائیں۔ اگر وہ ان کو گننا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا
کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر ایک پر اتنی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں اور اس کا شکر اور اس پہ صبر کیا ہے، یہ کل آگے درس ہی آ رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو کیسے آزماتا ہے، پر انہوں نے صبر کی کیا مثال قائم کی۔ یہ کل آگے کل ہمارے درس میں ذکر آ رہا ہے ایوب علیہ السلام کا، انشاءاللہ کل اس میں بات کریں گے کہ کس انداز میں ان پہ آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، اے پیارے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری عطا ہے، فامنن او امسک بغیر حساب، چاہو تو احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کچھ حساب نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو سرکس جنات ہم نے آپ کو دیے ہیں، ان سے تم جو چاہو، کبھی سمندروں کے غوطے لگواؤ، کبھی ان سے تم بلڈنگیں تعمیر کرواؤ، کبھی ان سے تم بیت المقدس کی تعمیر کرواؤ، مسجد اقصیٰ تم ان سے بنواؤ، یا اپنے شہر کے محلات بنواؤ۔ فرمایا یہ تمہارے قبضہ قدرت میں ہم نے دے دیے ہیں، اب تم انہیں جس انداز میں چاہو تم انہیں استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہارے حکم کے پابند ہیں۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کسی بھی جاندار یا زیرو پر قبضہ قدرت صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا قبضہ قدرت ہے۔ لیکن یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ اے پیارے سلیمان ان پر قبضہ قدرت آپ کا ہے، تو کیا نعوذ باللہ پھر یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، میں نے کل ایک قاعدہ اور کلیہ دیا تھا کہ ذاتی طور پر ہم کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتے، ہاں رب کی عطا سے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ذاتی طور پر اس کائنات میں کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ذاتی طور پر کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہوں، اپنے دوستوں میں سے جس کو چاہوں، اسے میں غیب کا علم بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اب وہ عطا ہے، اب جس کے پاس وہ آ جائے اس کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات تو الگ ہے، وہ تو بڑی شان والے ہیں۔ یہاں تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کا صحابی، وہ فرما دیتا ہے اپنے ممبر پہ مسجد نبی میں کھڑے ہوئے کوسوں میل دور حضرت ساریہ کو، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ ایک لشکر تجھ پہ حملہ کرنے والا۔ یہ غیب کی بات ہے اور کیا ہے سامنے، اور کمال بات ہے یہاں کہنے والے نے یہاں کہا حضرت ساریہ کی سماعتوں پہ قربان جائیے، وہ میرے آقا کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے وہاں عمر کی آواز کو ایسے سنا جیسے عمر میرے سامنے کھڑا اور مجھے کہہ رہا ہو ساریہ دیکھ پہاڑ کے پیچھے، ان کی سماعت۔ یہ کیا ہے؟ ھذا عطاؤنا، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے۔ ان کو ماننا یہی تو رب کو ماننے کے مطابق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑے قرب کا مقام ہے۔ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ اس کے بارے میں بڑا خوبصورت ہے، وہ میں آج آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کل میں عرض نہ کر سکا ٹائم کی قلت کے پیش نظر۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے بڑے عروج کے ساتھ آپ سفر فرما رہے تھے۔ آپ جہاں بھی آتے جاتے تھے تو اپنے تخت کو آپ حکم فرماتے، وہ ہوا کو آرڈر ہوتا تو وہ آپ کے تخت کو اڑا کے لے جاتی، جہاں آپ نے جانا ہوتا وہاں حکم فرماتے، وہاں ہوا آپ کو تخت کو اتار دیتی۔ تو آپ بیت المقدس کے آپ کا جو علاقہ تھا وہاں سے آپ فلسطین سے آپ ایک راستے سے آگے آپ گزرنا چاہ رہے تھے، تو مشرقی جانب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، تو اچانک آپ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا کہ آپ کو اللہ نے حکم فرمایا جبریل کے ذریعے کہ اے پیارے سلیمان علیہ السلام آپ اب اس کے بعد آگے اس علاقہ میں جانے والے ہیں، تو آپ اپنے تخت کو حکم فرمائیے کہ اب وہ زمین پہ آ جائے۔ آپ نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تخت کو حکم دیا، ہوا کو آرڈر دیا کہ میرے تخت کو زمین پہ لے چلو۔ وہاں زمین پہ تخت آ گیا، فرمایا زمین کے برابر اپنے تخت کو چلاؤ۔ وہ تخت زمین کے برابر چلتا رہا، کچھ جگہ سے جب وہ فاصلہ طے کر گیا
اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام اب اپنے تخت کو ہواؤں میں اڑا لیجیے دوبارہ. آپ نے دوبارہ ہواؤں میں اپنے تخت کو حکم دیا, وہ اڑنا شروع ہو گیا, بلندیوں میں چلا گیا. آپ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا میرا تخت ہواؤں میں چلتا ہو, رب نے حکم دیا ہو کہ اپنے تخت کو نیچا کر لو زمین پہ, کبھی ایسا نہیں ہوا. بارگاہ خدا میں عرض کی مولا کیا وجہ ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا, تو نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا مجھے کہ اپنے تخت کو نیچا کر لو. آج کوئی خاص بات تھی؟ مولا میں جاننا چاہتا ہوں, اگر تو مجھے عطا فرما دے اس کی وضاحت اور اس کے مجھے میرے اصلاح کے لیے یا میری دل کی تشفی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام تو ہواؤں میں اڑتا ہے, تو بلندیوں میں جاتا ہے, میں نے تجھے کبھی نہیں کہا, لیکن آج تیرا گزر ایک ایسے شہر سے ہو رہا تھا جس جگہ سے کبھی میرا محبوب یہاں پیدا ہوگا, تو مجھے گوارا نہ ہوا, میری غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ جہاں میرا محبوب آنا ہے وہاں بلند ہو کے تیرا تخت گزرے. میں نے کہا سلیمان تخت کو نیچا کر, یہاں تو بھی عاجزی کے ساتھ گزر, کیونکہ یہاں تیرا بھی امام آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا. کتنے صدیاں پہلے سلیمان علیہ السلام, عظمت مصطفیٰ کا اندازہ کیجئے کہ رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا, رب تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب جس شہر میں آنا ہے, شہر مکہ, جس شہر میں میرے محبوب نے تشریف لانا ہے, صدیوں بعد آنا تھا. تب تو وہاں مکے میں کیا تھا جناب, جنگل, ویرانے, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی آبادی نہیں تھی. لیکن جس حبیب نے وہاں پہ تشریف لانا تھا اس کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کے مقام کو اتنا رفیع رکھا اور اتنا عالی رکھا اور اتنا شان والا رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیمان علیہ السلام جس پر اتنی عطائیں تھیں اس کے تخت کو بھی نیچا فرما دیا. سامعین, یہ عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے اور یہ بات سمجھنے والی ہے. عظمت مصطفیٰ کے درخشاں پہلو ہیں اور یقین کیجئے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا بہت بڑے, اب یہ ایک عذاب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر پوری دنیا پہ, دنیا کی سپر پاور, یورپین کنٹریز, امریکہ, برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک جہاں دنیا کی ساری ٹیکنالوجی موجود ہے اور پیسہ بھی موجود ہے, کتنے بے بس دکھائی دیتے, بے بس ہے, کوئی ان کے پاس چیز ہی نہیں رہ گئی. یہ بھی ابھی رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں ان پہ وہ عذاب نہیں بھیجوں گا. اس کا مطلب ہے ہم اتنے تو برے ہو چکے ہیں کہ یہ عذاب بھی ابھی اس حساب سے عذاب نہیں ہے, وگرنہ اگر اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ نہ فرمایا ہوتا تو ہمارے عذاب پچھلی امتوں سے بڑھ گئے ہوتے. استغفر اللہ والعیاذ باللہ. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اب بھی سرکار کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہے. سرکار کی اب بھی اگر رحمت نہ ہوتی تو یقین کیجیے شاید کیا حالات ہوتے, شاید ہمارے گھر بھی ہمارا قبرستان بن جاتے جیسے پہلی امتوں کے حالات ہوئے. اب بھی سرکار کی رحمت ہے, آج بھی دنیا کے کافر بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی, مسلمان بھی سارے حضور کی رحمت سے بچے ہوئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا جو معاملہ ہے وہ سارے عالم پر ہے. آج کسی پہ وہ غر کرنے والے اور پتھراؤ والے معاملات نہیں ہو رہے. یہ صرف رب تعالیٰ کا وہ جو وعدہ ہے نا, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے پیارے حبیب میں ان میں عذاب نہیں نازل کروں گا جب تک تو ان میں موجود ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اتنی تکلیف جو آئی ہے, اس کا مطلب ہے ہمارے اعمال اس قدر تو اللہ کو ناپسند ہے. آج میں بات ایک دوست سے شیئر کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھیں رب تعالیٰ نے کیا برابری کر دی, کیا غریب کیا امیر. پہلے تو ہوتا تھا جناب کوئی وبا آئی تو امیر کیا کرتے, بیگ اٹھاتے اور باہر چلے جاتے. اب کیا ہے جناب, اب باہر سے کچھ ہے کہ پاکستان ہی آ جائیں یا واپس ہی آ جائیں, پوری دنیا ہی رب نے برابر کر دی. نہ کوئی باہر جانے کے قابل نہ کوئی اندر آنے کے قابل. اور پھر میں نے کہا جناب ہم اپنی مساجد میں بڑے بڑے شاندار کریم بچھاتے ہیں, رب نے فرمایا سارے فرش پہ بیٹھو, زمین پہ بیٹھو. حساب ہی ایسا بنا دی.
آج سارے بیٹھے نا جناب، کیا ہے ہمیں اپنی حیثیت دکھا دی، یہ ساری رب فرمایا میری عطائیں ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آج ہم بیٹھے نا سارے، ایسا ہی بے بسی کا عالم ہے، بے بسی کے عالم میں ہم سارے بیٹھے ہیں، اور جناب ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہماری مصروفیات یہ ہیں۔ رب نے فرمایا اچھا اب کرو اپنی مصروفیات، جکڑ کے گھروں میں بٹھا دیا کہ نہیں بٹھا دیا؟ بٹھا دی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رب تعالیٰ کی عطا اور اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے آخری الفاظ وحسن مآب، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا مقام بھی عالی ہے، ان کا ٹھکانہ بھی عالی ہے، اور نبیوں میں ان کا درجہ بھی، ہم نے ان کو عظمت اور بادشاہت کے ساتھ بہت دیا۔ یہ رکوع یہاں مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ آگے ایک بڑا اہم مضمون ہے جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔